تو جناب جب اولاد کی شادیاں کرنے سے پہلے حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ شادی کی اہمیت، مقصد اور انسان کی سوچوں تفکرات میں مل کر انسان کو بالکل ہی ٹریک سے اتار دیتا ہے، کیونکہ وہ پریشانیاں حاوی ہو جاتی ہیں کہ بچوں کی شادیاں طے ہو جائیں، عمر بڑی ہو گئی تو رشتہ نہیں ملے گا، اگر یہ وقت گزر گیا تو لوگوں نے پہلے ہی لوگ بچیاں دیکھنے کے لیے اتنا سب کچھ وہ چیک کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تو پھر چاہیے بھی لڑکی ان کو بہت چھوٹی عمر کی، خوبصورت، اسمارٹ، خاندان اچھا، ویل سیٹلڈ لوگ اور چھوٹا خاندان، یہ سب چیزیں فرسٹ پرائرٹیز پر ہوتی ہیں۔ تو پھر جب اس طرح کے حالات ہوں اور اتنے فکروں سے ماں باپ لوگوں کی باتیں سن رہے ہوں، ساتھ ساتھ سب کچھ کروانے کے باوجود، بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود ماں باپ پھر بھی ایک گناہ گار کی طرح، ایک مجرم کی طرح لوگوں کی نظروں سے بچتے رہتے ہیں کہ وقت پہ اچھے رشتے ہو جائیں، بہترین طریقے سے بچیاں اپنے گھروں والی ہو جائیں۔ اس کے آگے کی سوچ شاید ہوتی ہی نہیں ہے، یہی سوچ سب سے بڑی ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا احساس ہو سکتا ہے جب مقصد ہی کی اہمیت کا پتہ نہ ہو؟ پھر عمل کیسے درست ہو سکتا ہے جب یہی نہیں پتہ کہ شادی تو بذات خود ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس کے لیے بہت سوچ سمجھ کر اور اچھے طریقے سے تربیت کرنی چاہیے، اور تاکہ بچے کامیاب زندگی گزار سکیں اور کامیاب اولاد تیار کر سکیں۔ یوں تو گویا شادی نہ ہوئی ایک گڈے گڑیا کا کھیل ہو گیا، بس اچھی جگہ رشتہ ہو، شادی طے ہو جائے اور اچھے طریقے سے دھوم دھام سے بہترین ہر کام کے ساتھ شادی ہو جائے، اور کسی بات کا تو احساس ہوتا ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے کہ یہ جو جوڑا ہم بنا رہے ہیں، جو شادی طے کر رہے ہیں، ان کو ایک بہترین زندگی گزارنے کی اور ذمہ داری کا احساس دلوانے کے ہم نے اس طریقے سے ان کو ساری چیزیں سمجھائیں، بتائیں، یا اہمیت کو جانا ہم نے خود، یا بچوں کو اس اہمیت کے بارے میں احساس دلایا۔ تو ایک چیز جب اس کا ذکر ہی نہیں ہے، جب ایک چیز کی بات ہی نہیں ہے، ساری باتیں شادی اور رشتے طے ہونے کی بالکل ہٹ کر ہیں، ٹریک سے ہٹ کر، تو پھر نتائج کا یہ سوچ لینا کہ جیسے شادی کے بعد ایک کوئی چراغ ہاتھ میں آ جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، شادی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ذمہ داری پڑے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کتنی پازیٹیو سوچیں ہیں، خدا کرے ایسا ہی ہو جائے، لیکن کوئی عمل کیے بغیر، کچھ سوچے سمجھے بغیر جب کوئی کام ہوتے ہیں تو کیا نتائج اس کے حساب سے بہترین نکلتے؟ جب سوچ اور فکر ہی درست نہ ہوں تو کیا انجام درست ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے رشتے کی بنیاد ہی جب خیالی باتوں اور اپنی سوچوں، جو مطلب پازیٹیو سوچ کر کہ یہ سب صحیح ہوگا اور اس میں دنیا نبھانا اور اسٹیٹس کی شان و شوکت دکھانا ہی اہم ہو، تو آنے والی نسل کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ اور اس جوڑے کا جسے بغیر سوچے سمجھے ایک جوڑا بنا دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی تربیت اس سلسلے میں کی ہی نہیں جاتی، وہ اہمیت بتائی ہی نہیں جاتی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اگر درست راستے پر لے جائے تو ٹھیک، ورنہ انسانی کوشش اور ارادہ اس اہم رشتے کے بارے میں کسی تربیت کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو اب رشتہ آ گیا، طے ہو گیا، سب راضی ہو گئے، اور گھر میں ایک ایسی خوشی کہ جس نے تفکرات کو ختم کر کے مطمئن کر دیا کہ بڑی بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا۔ رشتہ طے ہوتے ہی گویا فوراً ہی نکاح کا انہوں نے ڈیمانڈ کر دی، اور ایسا ہوا کہ بھی گھر والے تو پہلے ہی تسلی میں ہو گئے کہ شکر ہے بچی کا رشتہ ہو گیا۔ تو اتنی جلدی میرا نکاح ہو گیا کہ ہم دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔
اس طرح کوئی جب نکاح ہو گیا تو منع بھی نہیں کر سکتے تھے. گھر میں حمزہ کا آنا بھی شروع ہو گیا اور یوں چھوٹی موٹی ملاقاتیں ہوتی رہی. اس کے گھر والوں کو تھوڑا سا اور مجھے بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ کچھ اخلاقیات اس ٹائپ کی نہیں ہے ان کی، کہ جیسے بڑوں میں بیٹھ کر گفتگو کرنا، کوئی بڑوں کا احترام یا کوئی دوسرے رشتوں کا احترام، گفتگو سلجھے ہوئے انداز میں کرنا، تھوڑا چھچھورا پن تھوڑا نظر آنا شروع ہو گیا. جو طبیعت پہ گراں گزرتا وہ تو ویسے ہی بہت ان چیزوں کو محسوس کرتے. اتنی جلدی ہاں ہو جانا اور پھر رشتہ طے ہو جانا، کچھ اندازہ یوں ہوا کہ اس حمزہ کی چھوٹی بہن کا بھی جب اس کی بھی شادی تیار ہو گئی، اور پھر حمزہ نے گھر میں ایک خوب شور شرابہ مچایا کہ میری شادی کیوں نہیں کرتی. اصل میں شادی اس کی بھی لیٹ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ کچھ اس کی عادتیں جو ہمیں نہیں پتہ تھی، جو اس کی عادتیں، اس کی اس طرح کی چھچھورے مذاق، اور کچھ یہ تو اصل حقیقت تمہیں کیا بتاؤں، وہ تو بعد میں کھلی. لیکن کچھ تو تھا جس کی وجہ سے اتنی تیزی سے رشتہ طے ہوا اور نکاح ہو گیا. لیکن کہاں ان چیزوں کو کوئی فیل کرتا ہے اس وقت؟ لگتا نہیں ہے. پتہ نہیں، بیٹیاں جانوروں سے بھی بدتر ہوتی ہیں جن کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا جاتا. تو بہرحال بہت ہی پیارے رشتے، غلط کیسے سوچ سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح کر کے بہرحال 3-4 مہینوں کے اندر گویا کہ میری شادی طے ہو گئی، کہ شادی مطلب نکاح اور شادی میں اور رشتہ طے ہونے میں صرف 3 مہینے کا وقت، 3 سے 3.5 مہینوں کا ٹائم آیا، جو کہ جیسے تیسے ہو کر گزرا. اور میری شادی طے ہو گئی، شادی ہو گئی بلکہ، اور بڑے اچھے طریقے سے شادی ہو گئی. سسرال والے بھی بظاہر بہت اچھے تھے دیکھنے میں. اس کے جو ہے جتنا زیادہ مطلب لڑکی کو اتنی جلدی اندازہ تو ہوتا نہیں ہے، بس اتنا یہ تھا کہ بھی والدہ تو بہت اچھی تھیں، جن کی امی سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی. والد صاحب تھوڑے لگتا تھا کہ پراؤڈی ہیں، اور اپنے آپ کو جو انسان ذرا بہت انا اور سمجھنے والے کہ بھی ہم کوئی سپر نیچرل چیز ہیں، کچھ اس ٹائپ کے کچھ کبھی مجھے حمزہ کی عادتوں سے بھی فیل ہوتا تھا کہ کچھ ہے چیز جو ہم ان میں بہت زیادہ ہے، کہ جو ہم ہیں ویسا کوئی نہیں. ہم ہی خوبصورت ہیں، ہم ہی امیر ہیں، ہم ہی وفادار ہیں، ہم ہی عزت دار ہیں. یہ چیزیں چھلک رہی تھیں. لیکن بہت کچھ ہوتا ہے جو انسان برداشت کرتا ہے. یہ تو ابھی شروعات ہے، یہ تو ابھی شروع ہے. بہت کچھ انسان اپنے لیے کم، دوسروں کے لیے زیادہ برداشت کرتا ہے، ان رشتوں کے لیے جو بہت ہی پیارے ہوتے ہیں. والدین جیسے رشتے جو اولاد سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، اور بہن بھائی اور سب سے بڑھ کر یہ چیز انسان، میرا خیال ہے کہ اس رشتے میں یہ برداشت کرتا ہے کہ یہ سب ایسا ہی ہوتا ہوگا. ظاہر ہے اپنے گھر جیسا ماحول نہیں ہوتا. جب دوسرے گھروں میں جاتا ہے انسان تو ان کی عادتوں کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ گھر چلانے کے لیے جو میکسیمم میں نے دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ عورت زیادہ قربانی دیتی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ میرے پیرنٹس، میرے والدین پریشان نہ ہوں، اور کسی کو میری پریشانی کا پتہ نہ چلے. اگر میں اسٹرگل کر کے کچھ ٹھیک کر سکتی ہوں تو پہلی کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ سب ٹھیک کر لوں. کئی باتیں چھپا دینا، نہ بتانا، عادتوں کا بہت فرق تھا.
بہت زیادہ فرق تھا. آہستہ آہستہ پتہ چلا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جیسے ہوتا نہیں خاندانی نواب، کاروبار تو سب ختم ہو گئے لیکن میں نہ گئی، یہی وہیں پر اڑے رہے کہ چاہے کاروبار ہے یا نہیں ہے، پیسہ ہے یا نہیں ہے، لیکن شان و شوکت جھوٹی دکھانے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. کسی بھی راستے کو صحیح ہو یا غلط ہم کراس کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم آ جائیں نا انسان میں تو اس کو نبھانا جو ہے نا وہ آپ کو اس طرح کا کر دیتا ہے یا اس طرح کے راستوں پر چلا دیتا ہے، وہ صحیح ہو یا غلط پھر آپ چل پڑتے. آگے کیا ہوگا میں انشاءاللہ پھر بتاؤں گی.